اس وقت پورے انٹرنیٹ کے اوپر نانی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نانی کو واپس لاؤ، نانی کو واپس لاؤ، نانی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، نانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، نانی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اصل زیادتی تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، کیسے ہیں سب؟ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نانی کو لائیں، واپس لائیں، واپس لائیں، تو کیا وہ نانی یہاں پر ہی مستقل رہے گی؟ آپ لوگوں کی یہ سوچ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، غلط کیا کہوں گا، تھوڑی سی ہٹ کے ہے، اس وجہ سے کہ آپ اس کو بلاتے ہیں، یہ کچھ عرصہ اپنے پاس رکھیں گے، مہینہ رکھ لیں گے، 2 رکھ لیں گے، 3 رکھ لیں گے، بعد میں کیا ہوگا؟ واپس تو ان کو بھیجنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ یہی شور کریں گے دوبارہ، نانی کو لاؤ، نانی کو لاؤ ورنہ کچھ نہیں ہوگا، نانی آپ زیادتی کرتے ہو۔ یہ باتیں بچکانہ باتیں ہیں، سوجھ بوجھ کی باتیں کرے، بڑوں جیسی باتیں کرے، جتنے سب بلاگرز ہیں کم سے کم ان کو یہ چاہیے کہ یار یہ بات نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ وہ نانی وہیں رہے، مسئلہ نہیں یہ چیز کا، لیکن ان کو وہ فیسلٹیز دیں جو یہ خود استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر احتجاج کرو، اس کے اوپر شور کرو، اور ان کو اس کے اوپر لگاؤ کہ یار بات یہ ہے کہ اگر آپ نانی کو وہی فیسلٹیز وہاں دیں گے جو ان کی ضروریات زندگی، ان کو بیڈ لے کے دے دیں، پیسے یعنی کہ ڈبہ نہیں دینے ہیں نا، بھائی صاحب نے تو بینز خرید لی ہے، تو اس کے تو پاس پیسے کو نہیں رہا ہوگا میرے خیال سے۔ حالانکہ ان دونوں بہن بھائیوں کا حق بنتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولادیں ان کو آگے سسٹم چلانا پڑتا ہے۔ میں کسی اور کی مثال ہی نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں، شادی پہ جاتا ہوں، اور میں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں ہر چیز میں نے مہنگی ترین پہنی ہے، اور جب میرے گھر والے ہیں یا میرے عزیز و اقارب ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو ان کی بری حالت ہو تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے یا آپ لوگوں کو اچھا کہیں گے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو نہیں، وہ آپ کو واقعی برا کہیں گے کہ یار اس کی دیکھو، اور اپنے آپ کو کیا یہ بنا پھرتا ہے، اور اس کے گھر والے اور اس کے عزیز و اقارب دیکھو کیا ان کی بری حالت ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کی پہچان، آپ کے جو بزرگ ہیں نا، آپ انہی کی اولادوں میں سے آ رہے ہو۔ کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کے دادے کا نام کیا، تو آپ وہی بتائیں گے، آپ کی نانی کا نام کیا ہے یا آپ کی فیملی کون سی ہے۔ تو جب انہیں پتہ ہوگا کہ یہ بھوک سے مر گئے ہیں، تو پھر آپ کے اس پیسے کا اور اس رزق کا کیا فائدہ؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ سب مل کے یہ کوشش کریں کہ اس کو وہ فیسلٹی دیں۔ حالانکہ ڈبہ نے اس کے بارے میں یہ بات کی، جی وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ تو ماموں کا گھر ہے، تو ماموں بھی تو تمہارے ہی ہیں نا، چاہے تم نہیں بولتے، چلو ماموں کو چھوڑ دو، تم اپنی نانی کا خیال کرو کہ وہ تمہاری ماں کی بھی ماں ہے، تمہاری نانی ہے۔ جہاں پہ بھی ہوگا وہ کوئی بات ہوگی تو وہ کہے گی یہ جناب کی نانی ہے۔ اسی لیے یہ نانی ہونے کی وجہ سے آپ کی بھی کوئی مثال طور پہ کوئی نیوز پیپر والا ہے، کوئی ایسا ہے، اگر وہ آپ کے بارے دکھا دیتا ہے، ایک طرف آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہے، اس گھر کے سب لوگوں کو، اور اس کی ماں ستارہ کو بھی دکھا دیتا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی دکھا دیتا ہے، اور وہ وہی جا کے اگر ان کے گھر والوں کو دکھائے، اس کی نانی کا گھر، ان کے ماموں کا گھر جہاں یہ نانی رہ رہی ہے، ماموں کو تو چلو ٹھیک ہے، وہ ایک اپنا سسٹم چلا رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بہت برا لگے گا کہ ہیں یہ ہماری انسلٹ ہوگی، یہاں پہ انسلٹ آ جائے گی، کیونکہ یہاں پہ صرف لوگ نام کے لیے جی رہے ہیں، جھوٹی عزت کے لیے جی رہے ہیں۔ تو آپ سب مل کے، اگر اس نے یہ پہلے صبا نے یہ بات کی تھی کہ وہ میرا گھر تو ہے ہی نہیں، تو وہ جو اپنے ادھر سسر کی طرف ادھر کر رہی ہے، ادھر سارا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے کہ وہ تو ہمارا ہے، وہ تو ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ ہم نے کبھی جانا ہوتا ہے، تو نانی کے بھی گھر میں آپ نے کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اگر وہاں آپ کا اچھا ہوتا تو آپ وہاں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ تمہارا رشتہ کچھ اور ہے، وہاں پہ تم نے اپنی ناک دکھانی ہے، ٹھیک ہے، لگانی ہے، تو اس وجہ سے کہ تم وہاں پہ تو سارا کرنے کو تیار ہو، اگر یہاں پہ بھی آپ مل کے آپ سب احتجاج اس پہ یہی کرو، ایشو یہی اٹھاؤ کہ بھئی آپ نانی کو وہ فیسلٹی دو، ہے تو اس کی نانی ہے، یہاں پہ آنے کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ بھی تو ان کو ویسے ہی رکھیں گے، کچھ دیر کیمرے کے سامنے تو اس کو اچھا ڈیل کر لیں گے آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر، بعد میں باتیں کریں گے، پھر یہ کہتے جی نانی یہاں کے چوریاں کرتی، تم تو اپنی ماں کا بھی بارے میں بتا دیتی ہو کہ میری ماں اندر چھپ کے کھا رہی ہے، تم تو وہ بھی دکھا دیتی ہو۔ تو اگر دیکھیں ایک بندے کے پاس اگر کھانا نہیں ہوگا، وہ
کوئی چیز نہیں ہوگی تو کم سے کم چھوٹوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جب دادا ہو دادی ہو نانا نانی ہو ان کے لیے ساری فیسلٹیز کر کے دیں گے. یہ لیں آپ کو کیا چاہیے, کھلی ہر چیز ہوگی تو بندہ کوئی بھی چوری نہیں کرتا. تو چوری کی بات کے اوپر کیا بات کروں, تم نے تو صرف ایک چیز بنانی ہوتی ہے کہ لوگوں تک یہ میری بات پہنچے کہ دیکھیں میں ہر چیز دکھا رہی ہوں, تو وہ چیزیں بھی دکھاؤ جو حقیقت. اگر تم آج اس کے اوپر, اب میں دوسری طرف آ جاتا ہوں, اگر تم اپنے نانی کے لیے تم کرو یا جناب کریں, دونوں مل کے آپ لوگ اگر کرو کہ چلو کچھ پیسے, ₹1,00,000 نہیں لگنا آپ لوگوں کا, اور آپ کے لیے لاکھ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یا تو پھر یہ کہہ دو کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہم لوگ سارا کچھ مل کے کر دیتے ہیں, تم کرنے بھی نہیں دیتی کیونکہ بے عزتی ہوتی ہے. میں نے فیملی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر وہ کوئی غریب بندہ ہے تو اس کو سارے 2,000 دے رہے ہیں, تو اگر میں نے وہ 50,000 دے دیے تو سارے میرے خلاف ہو جائیں گے. کیوں کہ ہماری ناک نہیں رہتی, ہماری بے عزتی. تو پھر آپ بھی دو, نہ دینا بھی نہیں ہے, اور کوئی کرے تو اس کو برا بھی بولنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو 1,00,000 یا 1,50,000 روپے آپ لگا دو ان کے اوپر کہ چلو آپ گھر میں آپ کو کیا کیا چاہیے, جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پوری کر دیں. گھر کو پینٹ کروا دیں, گھر کا بیڈ لگوا دیں, ان کو پانی کا انتظام کر دیں, ان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری کر دیں. اگر مہینے کا 5-7 ہزار بھی ان کو دیتے رہے یا 10,000 دیتے رہے, یہ لے نانی آپ ہماری ماں کی, آپ کی وجہ سے آج ہم لوگ ہیں, تمہاری ماں بھی اسی کی وجہ سے. انہیں بلا کے آپ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہو, بوڑھی ہیں کیسی ہیں, جیسے کہ اور بھی تو لوگوں کے ہیں نا جو خیال کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہو تو انہیں کوئی ساتھ رکھ دو کہ یہ لو یار پیسہ آپ لوگوں کے پاس ہے, ادھر ادھر آپ ضائع کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کے اوپر تو اتنے لگانے کو تیار ہو, دوسروں کے اوپر اتنے لگانے کو تیار ہو, تو اگر ان کے لیے کر دو گی الٹا آپ لوگوں کی عزت بڑھے گی, لوگوں کو اچھا جانیں گے. آج جو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ بحث ختم ہو جائے کہ ہاں یار انہوں نے اچھا, جب اچھا کرو گے تو لوگ اچھا بولیں گے نا. جب آپ لوگ کرو گے نہیں, کیا دکھا کیا رہے ہو آپ کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ شرٹیں لے دی, اپنے جو ساتھ رہنے والے ان کو یہ لے دی. چلے اگر آپ اس کے لیے نہیں کر رہی, مثال طور پہ آپ کے وہ ماموں ہیں, ٹھیک ہے, اس ماموں سے بھی تو رشتہ ہے, جھگڑے بھی فیملی میں ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے یہ کر دیں, نانی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں, ماموں کے لیے کر دیں, چلو انہیں اکٹھے رہنا ہے, چلو وہ کم سے کم خیال تو کر سکیں گے. تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہوتا ہے, اولاد کا فرض بنتا ہے, غیروں کا نہیں بنتا. تو اگر اس میں آپ کریں گے, رسپیکٹ آپ کی ہوگی, آپ کے فالوورز بڑھیں گے. آپ کیونکہ سب سے پہلے جو بوڑھے لوگوں کا ہوتا ہے ان کو کیئر کرنے والوں کا, تو آپ کا اور بھی لوگ آپ کو پسند کریں گے, یار اچھا کام کیا ہے. تو گالیاں تو لوگ کھا لیتے ہیں سب سے, لیکن یہ ہے کہ اچھا کام کرنے پہ دعائیں لینے والے کامی لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے پہلے آپ لوگ ابراہیم کو لے کے گئے تھے, فیملی کو سب کو لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے, لوگوں نے پسند کیا, لوگوں نے اپریشیٹ کیا. میں نے خود کہا یار, اور اس کے بعد تمہارے شوہر خاص طور پہ خالد نے خوب اس کی سپورٹ کی, ان کو اتارا, اچھا لگا یار بڑوں کے ساتھ یہ اچھا. خیر ان میں سے سب سے زیادہ اگر بڑے بزرگوں کے ساتھ اچھا عمل کرتا ہے تو وہ گٹکا ہی کرتا ہے, تو خالد کرتا ہے نا, مقصد یہ ہے. تو وہ ان کے اچھے کام بھی ہیں, وہ کرتا ہے ایسا, لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. شاید انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. ان کو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو یار, جیسے اپنے آپ میں نکھار لائیں, وہاں کے وہاں نہ رہیں. آپ لوگ جہاں بھی بڑوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے, ان کی بھی زندگی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ینگ ہے ان کی لائف نہیں ہوتی. جب بوڑھے جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کو تو ہم لوگ بس آپ لوگوں نے تو گھر میں ہی رہنا, باہر نہیں جانا. ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کو ساتھ رکھیں, ان کو لے کے جائیں. یہ سب کے لیے یہ صرف ان کے لیے نہیں, اپنے بزرگوں کو آگے رکھیں, ساتھ لے کے جائیں, بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, والدین ہیں یا دادا دادی ہے, نانا نانی ہے, کوئی بھی ہے بزرگ, ان کو آگے رکھیں. پھر آپ کو دعائیں کیسی ملتی ہیں. اگر وہ خاموش بھی رہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے بزرگوں کا گھر میں ہونا. جن گھروں میں بزرگ نہیں ہیں وہ بالکل عجیب ان کے گھر ہیں, کفت ہوتی ہے مجھے تو ایسے گھروں سے. تو ہم تو بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح, اسلام بھی یہی بتاتا ہے, اور میرے ہر مذہب یہی بتاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو. آج اگر آپ ان کو عزت سے بولو گے, کرو گے, تو کل کے آپ کے بچے بھی وہی کریں گے. اگر آپ ان سے سخت لہجے میں بولو گے, سخت لہجے میں بات کرو گے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہو کہ آپ نے ایسے کرنا, تو وہ کل کو, میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, آگے ان کی اولادیں بھی ان سے وہی, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو
زبان کی ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ اور ماں کی کمر دیکھ کے چلتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے جدھر وہ مڑتے ہیں ادھر ادھر بچے مڑتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ اب ستارہ بیگم ہے، انہوں نے جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ابھی بھی سمجھ جاؤ، یہ بار بار یہ موقع نہیں ملنے، جب انسان جو نہیں رہتا اس وقت تو ہم تو بہت رونے، ہائے میری نانی، ہائے میری دادی، ہائے میری امی، لیکن یہ جو ابھی کا جو وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی میں اپنے بزرگوں، اگر آپ کچھ اوپر جانا چاہتے ہو، دعاؤں یہی نہیں ہوتی کہ آپ دوسروں کو بھوکا چھوڑ دو اور اپنے جو خاص لوگوں نے کھلاؤ، تو اس سے آپ اوپر نہیں جاؤ گے، ذلیل ہو۔ یہی بات میں این ایف کے بارے میں بھی یہی بات کہوں گا کہ ان کی آپس کی جو جنگ ہے اس میں اپنی نانی کو مت ڈالو۔ تمہاری وہ جو نانی ہے، تم نے دکھایا کہ تمہیں تو بہت پیار تھا، تم نے تو بہت زیادہ وقت بھی ان کے ساتھ گزارا، تم نے تو ان کے ساتھ بہت کچھ کیا، تو کم سے کم کیونکہ ان کا بھی ریلیشن ہے، تمہارا بھی ریلیشن ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، کیونکہ وہ خالد کی بہن ہے وہاں پہ، تو وہ سارے آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کم سے کم تمہیں بھی جانا چاہیے۔ تم ان کے پیچھے لگ کے اپنا ریلیشن خراب مت کرو کہ تمہارا ایک ہی ماموں ہے، میرے پیارے سب سے جو ہینڈسم، کیونکہ وہ تمہیں زیادہ اچھا، وہ تمہاری زیادہ تم سے کرتا ہے، تو وہ سب سے اچھا، ماموں سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں نا چھوٹی چھوٹی یہ نہیں بولنی چاہیے، تو اس کو بھی سب سے پہلے اس سے ویسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو یہ کرنا چاہتی تھی گاؤں میں جو بہت کچھ ہوا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تو میری دوست نے سوری اور باتیں بھی بہت سی میں نے بتانی ہیں اس معاملے میں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا، لیکن وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں اور بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ ہے کہ مجھے کافی ان کے بارے میں وہاں پہ پتہ چلا۔ تو یہ دیکھیں، جس چیز سے یہ پتہ ہے کیا سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کو کہہ رہے ہو اور یا آپ اس چیز کو دکھا رہے ہو، تو کم سے کم آپ لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو نا، تو وہ دیکھو کہ مجھ میں تو وہ چیز نہیں ہے، تو آپ وہی لوگ سارے مل کے نبی وہی کر رہی کہ دوسرے پہ انگلی تو اٹھا رہی ہے لیکن خود وہی کر رہی ہے۔ جیسے بچیوں کو دکھانا وہ نہا رہی ہیں اور ایسا کرنا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اگر نہ بھی دکھاتی تو کیا کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہو جانا تھی؟ اسی لیے لوگ ایشو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بہت اچھی بن رہی ہے، آج کیا ہے، سب ایک دوسرے کو نیچے کر کے اوپر جا رہے ہیں۔ وہ بڑے لوگوں نے بات کی کہ اوپر جانے کے لیے دوسرے کے سر پہ پاؤں رکھ کے جانا پڑتا ہے، حالانکہ یہ کہاوت بڑی غلط ہے۔ یعنی کہ آپ نے سب کو کاٹ دینا، سب کو مار دینا اور آگے جانا ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ کے نصیب میں جو ہے وہ آپ کو ملنا ہے، چاہے وہ گھوم کے آئے گا یا سیدھا آئے گا۔ آپ اپنی لگن میں لگے رہو، تو وہی زندگی ہے، وہی ہے سب کچھ۔ اسی لیے جو لوگ آگے گئے ہیں میں نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کی ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کی ہے، چاہے وہ جناب ہے۔ جناب نے تو ایک دن اپنی نانی کو اوپر بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایشو اگر اٹھانا چاہتے ہو تو اس پہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہو، اس کو نانی کو فیسلٹی دو، ورنہ پھر ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد جتنے نیوز والے ہیں آپ ان سے بات کریں نا، آپ تو انڈیا کے لوگ ہیں، آپ تو وہاں کر سکتے ہو۔ جتنے بڑے بڑے نیوز والے انہیں کہو جی ان کی حالت دیکھو اور ان کی نانی کی حالت دیکھو، ان کی دیکھو، ان کے ماموں کی حالت دیکھو، اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ انہیں ان سے رابطہ کریں، ان کو آپ ان کی ویڈیوز بھیجیں، تاکہ اس کے اوپر جب زیادہ لوگ کریں گے تو یقیناً ان کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ میرے خیال سے اب یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ خیر جو بھی اپنا کر رہا ہے، جو بھی ان کے خلاف بول رہا ہے، میں کسی کو سیدھا ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی تو اپنی وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرے ویوز زیادہ بڑھیں، وہ کیسے بڑھیں گے؟ تو وہ ہر معاملے میں کسی حد تک بھی جاتا ہے۔ تو میری بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں پہ صرف ویوز کا چکر ہے اور کسی کو کچھ نہیں ہے، کسی کو کسی سے کچھ نہیں ہے، لیکن میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے دل کی بات ہے، تاکہ میری آپ بات سنیں۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں تو فون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاکی والوں کو بھی انہوں نے کیا، سب کچھ کیا۔ تو یہ ہے کہ نیوز والوں جو وہاں پہ ایک پورا پروپوگنڈا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ہاکی کے ٹورنامنٹ کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سازشیں ہوئی ہیں اندر، یہ معمولی بات نہیں ہوئی، صرف ابن فیملی کو گرانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب یہ اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک کہ اس کا آنے کا کرنے کا، تو صبا نے اس کا وہ سارے راستے وہ بند کر دی اور اس نے خود بھی بند کر لی۔ نہیں جی میں نہیں جی، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، آپ کی نانی ہے، آپ ان سے جائیں بھی، کوئی وہاں پہ کیا کر لے گا زیادہ۔ خیر بھئی خالد کا خواب بھی تو ہے نا گاؤں میں رہ کے، وہ بھی تو بہت بڑی بلا ہے ان کے حساب سے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور جتنے بھی بڑے، ابھی بھی میں سب سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آپ یہ چیز کرو کہ تاکہ اس کو نانی یہاں آئے گی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر فائدہ دینا ہے تو ان کے گھر تک ان تک پہنچاؤ
کہ ہر چیز ان کو فیسلٹی دی جائے. چلیں جی، اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.